صدارت مرد اور مساوی حقوق۔ زن و شوہر کی باہمی زندگی میں مرد کی صدارت سے جو لوگ یہ مطلب پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مرد کا غلام بنا دیا ہے، سراسر بیجا اور ہٹ دھرمی ہے۔ عقل سے بیگانہ ہو کر ہی ایسی بات کہی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ زن و شوہر کی رائے میں اختلاف ناممکن ہے، تو اگر کوئی ایسی بات آ پڑی جس میں دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ اس وقت مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی، اور عورت کا فریضہ ہے کہ ایسے موقع پر مرد کی رائے کو ترجیح دے کہ یہ اپنی مخصوص صلاحیتوں کی وجہ سے باہمی اور منزلی زندگی کا صدر اعظم ہے، ورنہ اسلام خود چاہتا ہے کہ جو کام انجام پائے وہ باہم مشورے اور اتفاق رائے ہی سے انجام پذیر ہو۔ علاوہ ازیں مرد و عورت میں مکمل مساوات اور ہر ایک کے دوسرے پر حقوق و فرائض ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی کے مثل خود عورتوں کے بھی حقوق قاعدے کے مطابق ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں باوجود اختصار کے ایک بڑا ضابطہ درج ہے اور ایک قاعدہ کلیہ کا اعلان ہے، وہ یہ کہ عورت ہر چیز میں مرد کے مساوی ہے اور تمام حقوق میں مرد کے برابر ہے۔ صرف ایک امر میں البتہ عورت مرد کے برابر نہیں، جس کو للرجال علیہن سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور جس کی تشریح الرجال قوامون کے تحت کی گئی ہے۔ اس ایک بات کے علاوہ عورت سارے معاملات، اخلاق اور عبادات میں مرد کے مساوی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جس سے مرد کو بڑا اور عورت کو حقیر سمجھا جائے۔ اسلام ہی ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو یہ عزت عطا کی۔ ایک فلاسفر نے کتنی درست بات کہی ہے کہ اگر رب العزت کا مقصد یہ ہوتا کہ زن و شوہر کی اجتماعی زندگی کی صدارت عورت کے حصے میں آئے تو عورت کو مرد کے سر والے حصے سے پیدا کرتا، اور اگر عورت کو خادمہ کے درجے میں رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو مرد کے پاؤں والے حصے سے وجود عطا فرماتا۔ مگر چونکہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی مقصد نہ تھا، بلکہ ان دونوں سے بلند ایک جداگانہ مقصد تھا، اور وہ یہ کہ عورت و مرد مساوات کی زندگی گزاریں، دوستانہ برتاؤ قائم رکھیں، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی عزت و محبت کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اس لیے رب العزت نے عورت کو مرد کے پہلو سے پیدا کیا۔ باہم مشورے کا حکم۔ صدارت کے لیے مرد کا نام لینے کے باوجود قدرت کا منشا یہ ہے کہ سارے امور باہمی مشورے سے طے کیے جائیں، اور اس طرح کے جو کام انجام پائیں وہ باہمی رضامندی اور خوشنودی سے۔ قرآن مجید نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اور بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی کا کھانا اور کپڑا ہے، اس مقام پر یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم دودھ چھڑانا چاہو تو باہمی مشورے اور رضامندی سے ایسا کرو۔ سورۃ البقرہ میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جو کام انجام پائے حت الوسع باہمی مشورے سے انجام پائے۔ پھر مومنوں کی شان ہی یہ بیان فرمائی ہے، اور وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ اس ساری تفصیل کا محصل یہ ہے کہ اسلام نے مرد و عورت میں جائز رشتے کے قیام کے بعد ایک نظام قائم کر دیا ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے دونوں میں محبت رہے گی، اور پھر اس طرح عفت و عصمت پر کوئی داغ نہ پڑ سکے گا۔ اختلاف رائے۔ الرجال قوامون کے بعد ہی ارشاد الہی ہے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور مرد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نیک عورت کی شناخت کا بیان ہے، اور اس طرح عورت کو مرد کی اطاعت پر ابھارا گیا ہے تاکہ دونوں میں اختلاف رائے کبھی ہو تو علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ بات بات پر طلاق مانگنا۔ پھر مزید اس رشتے کی مضبوطی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خواہ مخواہ معمولی باتوں میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس میں عورت کو ہدایت دی گئی ہے کہ باہمی زندگی میں اگر ایسی بات ہو جائے جو تم کو ناپسند ہو تو ایسی ذرا سی بات پر شوہر سے طلاق کا مطالبہ شروع نہ کر دیا کرو، کیونکہ اجتماعی زندگی میں عموماً ایسی بات ہوتی رہتی ہے، کیونکہ دونوں کے مزاجوں میں قدرتی اختلاف پایا جاتا ہے۔ صالحہ خاتون کا فریضہ۔ صالحہ عورت کا فریضہ ہے کہ باہمی اجتماعی زندگی کے نظام میں کیوں ہی برہمی اور انتشار محسوس کرے، شوہر کی صدارت کو یاد کرے
اور جوش کو ترک کر کے ہوش کو راہبر بنائے، یہ یقین پیدا کر کے کہ شوہر باہمی زندگی یا نظام منزلی کا صدر اور امیر ہے، اس کی اطاعت اپنا فریضہ سمجھے۔ اگر اپنے صدر کی زیادتی کا شبہ ہو تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی زیادتی اس پر آشکار کرے، اور حزم و احتیاط اور انصاف کا جو تقاضا ہو اسے مہذب طور پر پیش کرے۔ خدا نخواستہ اگر عورت نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی زندگی کا سکون و اطمینان جاتا رہے گا۔ ہر کام میں انتشار اور برہمی لازمی ہے، اور میاں بیوی جس چھوٹی سی سلطنت کے ذمہ دار رکن ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی نگاہ میں دونوں کی حیثیت اور دونوں کا وقار خاک میں مل کر رہ جائے گا، اور پوری قوم پر یہ راز کھل جائے گا کہ ان دونوں میں سے کسی میں بھی گھریلو سلطنت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب کوئی بھی جلد ان کی اس حکومت کی رکنیت دینے پر راضی نہ ہوگا۔